اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ اور نصیحت۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 16 مقامات پر فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام دمشق کے رہنے والے تھے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجاز اور شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں میں مبتلا تھی، لیکن ان دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ وہ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں بھی مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ ناظرین، فرمان الہی ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اس اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو، اور یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ ناظرین، اس سلسلے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بیچنے اور خریدنے والا جدا جدا ہونے سے پہلے اختیار رکھتے ہیں کہ اگر وہ سچ بولیں اور واضح کریں تو دونوں کے لیے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے،
اور اگر وہ حقیقت کو چھپائیں، جھوٹ بولیں تو اس سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی، مگر آپ کی قوم نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔